امام غزالی کو جب ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے، حالانکہ ان کو یہ بولا جاتا ہے ویسٹ میں کہ ہی از دا سنگل پرسن ہو ڈسٹرائڈ فلسفی اور ریزن ان دا مسلم ورلڈ، بٹ میں ان کو بہت بالکل میں ڈفرینٹ بھی طریقے ایگری سے، نہیں کرتا، بالکل یہ غلط جی فہمی ہے، جی، مسکنسیپشن لوگ ہے غلط بہت بڑی. فہمی ہے. بالکل بلکہ ان کا یہ بھی ایک وہ تھا کہ آپ اگر کوئی اللہ، کوئی خدا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مطلب ایز اے تھاٹ ایکسپیریمنٹ، جی 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 تو اسی نے اس دنیا کو بنایا ہے، اسی نے اس دنیا کے لاز کو بنایا ہے، اسی نے اس دنیا میں انسان کو بنایا ہے، اس کی ریزننگ کو بنایا ہے، اس کی بالکل ایکسپیرینسز کو بنایا ہے. بالکل تو اس بالکل کا اگر سیکرڈ ریویل لا ہوگا تو وہ ایک ہی وقت میں ریویلڈ بھی ہوگا، ریزنیبل بھی ہوگا اور پروویبل بھی ہوگا. بالکل 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 تو انہوں نے ایکچولی بہت، جسے کہتے ہیں ڈیفیکلٹ کنڈیشنز لگا دی ٹروتھ اور سرٹنٹی کے لیے. ایک جی طریقے سے انہوں نے پش کیا کہ یو ہیو ٹو ورک ہارڈر فار بوتھ ایپلیکیشن آف اسلام، شریعت ایپلیکیشن، اینڈ دین کلام از دا ڈیفینس آف دیٹ ایپلیکیشن اور انٹرپریٹیشن. بالکل اور آپ کو وہ تینوں کو کنٹینیوسلی آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، یہ کانٹرڈکشن میں نہیں ہے. نہیں ہے. پورا غزالین پروجیکٹ بھی یہی تھا، غزالین پروجیکٹ بھی یہی تھا. اسی لیے انہوں نے، ان کے سامنے جو بڑا چیلنج تھا، جو اور ان چیلنجز کو سامنے رکھ کر کے جو انہوں نے اپنا ایک پروجیکٹ بنایا، اور اس نے بڑی تبدیلیاں گویا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس میں پیدا کی ہیں، بہت بڑا امپیکٹ ڈالا. وہ یہی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یعنی یہ ایک طرف یہ سارے ایک فلاسفرز کی کلاس ہے جو اپنے انداز میں ایک ریکنسیلیشن کی کوشش کر رہی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں جس سے پرابلم آ رہی ہے. دوسری طرف جو ہے اور مختلف دوسرے گروپس تھے، خود وہ اشعری تھے، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ اشعریوں میں بھی کچھ ایسا مبالغہ پیدا ہوا ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، کہ ایک ریئیکشنری سوچ کی جس کی بنیاد پہ وہ ریزن یا عقل کو ہی بہت زیادہ کمزور کر دیتے ہیں. اس لیے غزالی نے پوری اس بات پہ محنت کی. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم کلام کو غزالی نے اپنے زمانے میں جو ڈیولپ کیا، جس طرح سے آگے کا پورا امپیکٹ دراصل علم کلام پہ غزالی کا ہے. یعنی رازی آئے اور ابن تیمیہ وغیرہ ان لوگوں نے کام کیا، لیکن اصل امپیکٹ، اصل جو ایک رخ غزالی نے دیا وہ غیر معمولی، پورے علم کلام پہ ان کا امپیکٹ اور وہ رخ بالکل پایا جاتا ہے. تو غزالی نے یہ سارے اپنے اصول بنائے، متعدد جو کتابیں لکھی. ایک طرف انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ ریشنلٹی کو، یا ایک اسلامک ریشنلٹی کو پروان چڑھانے، ڈیولپ کرنے اور اس کا ایک معیار طے کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی ایسا نہیں کہ جس طرح سے اشاعرہ نے جس طرح سے عقل کو تھوڑا سا سائیڈ لائن کر دیا تھا اور اس سے مسائل پیدا ہو رہے تھے، تو اس طرح سے ایک تھیسس انہوں نے بنانے کی کوشش کی جس میں عقل کو بھی ایک اہمیت حاصل ہے، اور دوسری طرف جو ہمارا جو قرآن و حدیث کا جو ہمارا جو ریلیجس ٹیکسٹ ہے، اس کی جو اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں اور اس کا اپنا جو فریم ورک ہے وہ بھی اس سے متاثر نہ ہو. مثال کے طور پہ ان کی کتاب ہے قانون التاویل، تو بڑی چھوٹا سا رسالہ ہے لیکن بہت ہی غیر معمولی ہے، بہت ہی اہم ہے. انہوں نے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے عقل اور نقل، ریزن اینڈ ریولیشن، وہ کہتے ہیں کہ صاحب 5 گروہ ہیں اس وقت پائے جاتے ہیں جو ان چیزوں کو جو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ریلیجس ٹیکسٹ کو، اور پھر ماڈرن نالج سے اس کو کی بنیاد پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک طرح سے تطبیق دینے یا ریکنسیلیشن کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی گروپ صرف عقل کو اہمیت دیتا ہے، کوئی بالکل نقل کو یعنی صرف ریلیجس ٹیکسٹ کو اہمیت دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 5واں گروپ، یعنی جس میں وہ خود اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، کہ جو عقل اور نقل ان دونوں کو اہمیت دیتا ہے، ان دونوں کو سمجھتا ہے کہ یہ دونوں لیول بہت زیادہ اہم ہیں، اور ہمارا جو گویا کہ ریلیجس پرسیپشن ہے، وہ جو بیس کرتا ہے وہ ان دونوں پہ بنیادی طور پہ ہے، اور ان دونوں سے اپنا مواد اخذ کرتا ہے. یہ بات وہ قانون تعبیر میں اس طرح سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں.